لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو سبھی لگاتے ہیں، لیکن اس نعرے کی اہمیت اور اس کی طاقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ خادم رضوی صاحب نے ہمیں دکھائی اور بتائی، کیونکہ انہوں نے حضور کی نموز پر حفاظت کرتے کرتے سب کچھ جھیلا، یہاں تک کہ لوگوں سے باتیں اور پولیس بسم والوں اللہ سے الرحمن ڈنڈے بھی الرحیم۔ سہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت خادم رضوی صاحب۔ حضرت خادم رضوی صاحب جو کہ اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر اپنی جان نہ کہ جان بلکہ اپنے مال اور اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے بھی ہمیشہ ڈٹے رہے، اور آپ کا ایک اہم کمال یہ بھی ہے، آپ نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی بھی گستاخی کسی نے بھی کرنے کی کوشش کی تو آپ پہلی صف میں سب کے آگے کھڑے نظر آئے، اور آپ نے کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ آ کر اور وہیں بھی کہیں کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے۔ انہوں نے مسلمانوں کو شعور دیا اور مسلمانوں کو جگایا کہ آج کے جتنے بھی بڑی اس دنیا میں طاقتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو بھی امریکہ، فرانس، یہ سب ملک میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی مسلمانوں سے نفرت کرنے والے کوئی بھی الفاظ بولنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے، کیونکہ پاکستان میں بیٹھے بابا قوم حضرت خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہر الفاظ کو غور سے سنتے اور فوراً ان کے سامنے کھڑے ہو کر اور ان کو برابر پھرا کر جواب دیتے، اور آپ کی انہی کوششوں کی وجہ سے آپ نے اپنی جماعت لبیک یا رسول اللہ جو کہ ایک بہت عظیم پارٹی اب کے نظر آئی، اور یہ پارٹی بہت ہی کم دنوں میں بہت ہی عظیم رتبہ پر بن گئی، اور عظیم لیڈروں اور عظیم رہنماؤں اور عظیم کارکنان کی وجہ سے اس پارٹی کو آج بھی اتنی فضیلت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی بھی قسم کی گستاخانہ الفاظ برداشت نہیں کرتے، اور دشمن کو ان کے برابر کھڑے ہو کر ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جاتے وقت بھی اپنی قوم کو جگاتے گئے اور کچھ یوں الفاظ بیان کرتے گئے کہ آؤ جلے آؤ سارے مل کے کوئی چجدہ مریے تے صحیح، کوئی چجدہ کام تو کریے، آؤ چلیے کل نوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ کشمیر دیاں بیٹیاں بہناں جا کے کہہ دون کہ حضور انہاں سارے کولوں ایٹم بم بھی سی اور انہاں دا ملک اتنی وڈی طاقت بھی رکھدا سی، پھر بھی کشمیر چ ساڈیاں عزتاں لٹیندیاں رہ گئیاں، اور دسو جڑے ہو کی منہ کھاواں گے حضور نوں۔ اور یہ الفاظ حضرت خادم رضوی صاحب کے تھے، انہی الفاظوں کو آج بھی کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے۔ بابا جی نے وبلہ انگیز خطبات کا انقلاب چھوڑ کر گئے ہیں، اور بابا جی کا ایک ایک خطاب سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ایک دم دل میں جوش آتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہے ہیں، اور آج بھی ہم حضور کی نموز پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا وہ سب لوگوں نے دیکھا پیچھے، آج تک نہ ہی کسی جنازے کے پیچھے اتنی عوام دیکھی اور نہ ہی اتنے لوگ کبھی کسی کو روتے دکھائی دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے پیچھے عوام کی بات کی جائے تو کم سے کم 2 کروڑ سے اوپر عوام تھی، اور آج تک بڑے بڑے اجتماع اور بڑے بڑے جلسے ہوئے، لیکن کسی نے بھی کبھی بھی مینار پاکستان کا احاطہ کرنے کی
طاقت نہیں رکھی، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے وقت مینار پاکستان سے 12 کلومیٹر کی سڑک فل تھی، وہ بھی عوام کی ہجوم سے۔ یہ وہ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جب چن لیتا ہے تو خود ہی ان کی حفاظت کرتا ہے اور خود ہی ان کو مقام دیتا ہے۔ اس بات کی انہوں نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرنا، جن کے ارادے مضبوط ہو اور یقین رب پر ہو تو رب تعالیٰ ہی ان کو مقام دیتا ہے، رب تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ رب تعالیٰ خود ان کو آزما رہا تھا اور رب تعالیٰ ہی ان سے یہ کام لے رہا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج پر فالو کرنا۔ شکریہ۔